بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الطلاق پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطلاق میں جو امام مقدسی مسلسل حدیثیں ذکر کی ہیں، شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے، شیخ عبداللہ بن صالح البسام نے ضمناً ایک باب بھی باندھا ہے، باب العدہ اس نام سے، اور میرے پاس جو تفسیر العلام کا صیغہ اس نسخہ ہے، اس کے اندر 315 حدیث نمبر ہے۔ آپ لوگوں کے نسخوں میں جو پی ڈی ایف کے نسخے ہیں اس میں 393 ہے۔ جی شیخ شروع کریں، حضرت سبیعہ الاسلمیہ کی حدیث ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب العدہ عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لوي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث جی شیخ واو کے ضمے کے ساتھ فتوفی جی صح فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن كعك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بنكاح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. اور ایک حدیث پڑھوں شیخ اور ایک حدیث پڑھیں جی. وعن زینب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فصحت بذراعيها فقالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 الحميم القرابة. هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الطلاق پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطلاق میں ہم لوگ باب العدہ جو شارح البسام نے ایک ضمناً ایک عنوان باندھا ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر 315 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 393 ہے۔ حدیث ہے حضرت سبیعہ الاسلمیہ کی۔ حضرت سبیعہ الاسلمیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سعد ابن خولہ کے تحت تھیں،
ان کی ماتحتی میں تھیں، ان کے زوجہ تھیں، اور یہ بدری صحابی ہیں. ان کا انتقال حجۃ الوداع میں ہو گیا. جب یہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ حامل تھیں، اور جب وضع حمل ہوا تو اس کے بعد آپ نے اپنے نفاس کی مدت گزرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوارا. اب جو عموماً رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی ارادہ کرتے نکاح کا تو پھر وہ دیکھتے. اب یہاں جب ان کے لیے جب رشتے کا ارادہ رکھنے والے لوگ آنے لگے، ان میں سب سے پہلے یہاں پر جو ابو سنابل آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اب ارادہ رشتے کا ہے، لیکن آپ کے لیے اس وقت تک رشتہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پورے 4 ماہ 10 دن گزر نہ جائیں، کیونکہ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور آپ کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوگی. حضرت سبیعہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو حامل نہیں. البتہ جو حامل ہیں ان کا وضع حمل ہو جائے تو پھر نفاس کے بعد ان گویا کہ ان کی عدت مکمل ہو گئی، صرف وضع حمل ہی سے ان کی عدت مکمل ہو گئی. پھر بھی انہوں نے تاکید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حلال ہو چکی ہوں، اور جب سے وضع حمل ہوا ہے اسی وقت سے حلال ہو چکی ہوں، اور اگر میرا ارادہ بنے تو میں اس طرف قدم بڑھا سکتی ہوں. تو ابن شہاب یہ کہتے ہیں کہ صرف وضع حمل ہی سے عورت کا گویا کہ عدت کی مدت اور اس کے دن یہ ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہ چاہے تو نئے رشتے کے لیے وہ کہیں بھی بات چلا سکتے ہیں، گرچہ کہ وہ حالت نفاس میں ہو، لیکن بس وہ حالت نفاس میں اس سے تعلق نہ قائم کرے. اس حدیث میں جو بات معلوم ہو رہی ہے اس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے عدت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن. اور اگر وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ اگر حامل ہو تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہے. وضع حمل ہو جائے تو ایسی خاتون کے لیے بس جتنے میں وضع حمل ہو جائے اتنا ہی اس کے لیے وقت طے تھا عدت کا. اس کے بعد اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے مزید پورے 4 مہینے 10 دن گزرنے کا. جیسا کہ اب اس حدیث میں واضح ہوا، حضرت سبیعہ نے بتلایا کہ وہ حامل تھی، وضع حمل ہوا. جو رشتے کے ارادے سے آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت یہ قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور یہ اس وقت تمہاری ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اس بات کی تاکید کر لی کہ اب وہ چاہیں تو رشتہ کر لے سکتی. یہاں پر ایک دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ حمل اس کو کہا جائے گا جس کے اندر انسان کی صورت بن جائے، گرچہ کہ وہ وقت سے پہلے بھی گر جائے، اگر حمل ساقط ہو جائے تب بھی وہ حمل وضع حمل اسی کا اعتبار ہوگا جس کے اندر انسانی شکل بن جائے. صرف خون کا لوتھڑا رہے تو اس صورت میں وہ حمل نہیں کہلائے گا، اس کے اوپر حامل کی عدت اس کے اوپر نہیں ہوگی. جب اس سے پہلے جیسے گزرا کہ پورے
3 माह गुजर जाएं, 40 मरहले उसके ऊपर गुजर जाएं, तो उस सूरत में उसमें इंसानी शक्ल बन जाती है, और उसके बाद वो खातून जब अगर उसका वज़े हमल हो जाए तो उसके अंदर इंसानी शक्ल बनी हुई होगी. पहले सिर्फ 40 दिन में या 80 दिन या 70 दिन, इस वक्त तक पूरी इंसानी शक्ल नहीं बनी होगी. यहाँ पर मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, यानी जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, वो अगर हामिल नहीं है तो उस सूरत में उसके लिए 4 माह 10 दिन, अगर हामिल है तो उस सूरत में उसके लिए वज़े हमल. तो मशाइख यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एक खातून हमल से थी और 8वें माह में थी, अब 9 महीने में 1 महीने के बाद उसका अगर वज़े हमल हो गया और 40 दिन वो निफास के गुजरे, तो इस तरह 2-2.5 महीने के बाद क्या वो निकाह कर सकती है, नहीं कर सकती है? हाँ शेख, बिल्कुल जी कर सकती है शेख. जी जी जी. किस बुनियाद पर? जी अभी ये सहाबिया का जो ये बताए हैं ना जी, ये जो वाकया तो हुआ इसके जी अंदर यही बात बताई गई कि वो हामिल थी, वो जी हमल हुआ, निफास की मुद्दत भी उनकी गुजर गई, तो वो बिल्कुल उस बंद संवर के रहने लगी. तो इससे पता चलता है कि अगर 2-3 महीने में भी ये बात मुकम्मल हो जाए, वज़े हमल हो जाए और उसके निफास की इद्दत गुजर जाए, तो भी वो पाक हो जाती है और उसके लिए दुरुस्त है कि वो दूसरा निकाह करे. यानी 4 महीने 10 दिन की इंतजार की जरूरत नहीं. हाँ, 4 माह 10 दिन के इंतजार की जरूरत नहीं है. कुछ लोगों ने ये शेख फिर ये सोग मनाना बोलते ना शेख, 4 महीने 10 दिन, तो वो 4 महीने 10 दिन उसके लिए लाजिम नहीं है क्या सोग के? कितने दिन वो सोग मनाएगी? 4 महीने 10 दिन है उस औरत के लिए जिसके पेट में हमल नहीं है. अच्छा. हाँ, जो हामिल नहीं है उसके लिए पूरे 4 माह 10 दिन. जो हामिल है उसके लिए वज़े हमल ही बस है. व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन्ना. जो हामिल वाली ख़वातीन हैं उनकी अजल या उनकी इद्दत बस यही है कि वो वज़े हमल कर दें. बात वाज़ेह हुई मशाइख? जज़ाकल्लाह शेख, आयत बोल के तरफ सदर हो गया. जी आयत के बाद. हाँ, तो ये उलात अहमाल जो हैं उनके लिए वज़े हमल ही है. इसी तरह मुतल्लका में भी वो औरत जिसको किसी ने तलाक दे दी और 2-3 दिन के बाद वो अगर वो हामिल थी, 2-3 दिन के बाद उसने अपना हमल वज़ा कर दिया, यानी डिलीवरी अगर हो गई, तो 3 दिन के बाद ही वो तलाक बाइन हो जाएगी. बात वाज़ेह हो रही है मशाइख? जी शेख. तो वज़े हमल इद्दत है ये जो जिसका शौहर इंतकाल हो गया उसके लिए भी, और वज़े हमल इद्दत है मुतल्लका तलाक रजइया के लिए भी, कि अगर उसको सिर्फ 2-3 दिन गुजरे, उसने तलाक दिया, वज़े हमल हो गया, तो फिर उसके बाद वो तलाक बाइन हो गई और उसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म है. बात वाज़ेह हो रही मशाइख? हाँ जी शेख. जी चलिए. उसके बाद 3 तलाक एक साथ हो जाएंगे क्या शेख उसके वज़े हमल होते ही? एक तलाक ही उसके लिए काफी है. एक तलाक वो उलातुल अहमाल का हुक्म ही अलग है. अच्छा. जो वल मुतल्लकातु यतरब्बसन बिअनफुसिहिन्न थलाथत कुरू, 3 तोहर या हैज भी इख्तिलाफ की बुनियाद पर उन लोगों के लिए जिनका हैज जारी है. अब जो हामिल है वो 3 कुरू या 3 महीने उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है.
اچھا تو یہ نیا مسئلہ ہے طلاق میں. جی 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 اصل میں اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے کہ ایک انسان طلاق دے دے دوسرے دن یا چوتھے دن یا ایک ہفتے میں شادی کرنے سے جو منع کیا گیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے رحم میں اگر جنین ہے، بچہ ہے، تو اس کو واضح ہونے تک کا انتظار کرنا ہے. یہی اصل میں مقصود ہے. یہ 3 مہینے میں وہ سب چیزیں پتہ ہو جائیں گی. وہ ثلاثت قروء اگر آ رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر نہیں حمل ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے گا. حمل ہے تو پھر اس کی عدت تو وضع حمل ہی ہے. اور اگر وہ حائض ہے تو حمل نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لیے 3 طہر یا 3 حیض اس کے لیے عدت رہے گی. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی مولوی صاحب جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ. نیا مسئلہ، آج نیا مسئلہ سننے کو ملا. جزاک اللہ. اللہ یبارک فیک. چلیے تو اس کے بعد اب جو جن علماء نے یہ بات کہی کہ اگر ایک انسان اس کی بیوی حامل تھی اور وہ گزر گیا تو پھر کیا وہ برابر وضع حمل ہی اس کے لیے عدت ہے، یا پھر بعض لوگوں نے کہا ابعد الاجلین، 2 میں سے جس میں زیادہ دیر ہو رہی ہو. حمل اگر دوسرے مہینے میں تھا تو پھر 7 مہینے اس کے لگ جائیں گے. تو اس طرح 7 مہینے جو زیادہ جس کے اندر مدت ہو اس کو شمار کرنا چاہیے. یہ بات لوگوں نے اس کے اندر تطبیق دینے کے لیے کہی، لیکن صحیح بات یہی ہے جو حدیث میں صراحتاً واضح ہوئی ہے کہ اس میں مزید کچھ تطبیق دینے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث سے بات واضح ہے. اس کے بعد ایک حدیث اور ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں 2-4 منٹ میں. حدیث حضرت زینب بنت ام سلمہ کی ہے، حدیث نمبر 316. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ ان کے روایت کرتی ہیں کہ توفی حمیم لام حبیبہ، ام حبیبہ کے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا. اب یہ قریبی رشتہ دار کون تھے؟ ام حبیبہ یہ حضرت سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. تو بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے ایک خوشبو منگوائی اور اپنے ہاتھوں کو لگا لیا. صفرہ جو کہا گیا ہے وہ ایسی خوشبو جو پیلے رنگ کی ہو، تو اپنے ہاتھوں میں لگا لیا. پھر کہا انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منانا، سوگ کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہ خوشبو لگا لی، ورنہ ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی. صرف شوہر کی وفات کا یہ امتیاز رہے گا کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک کسی قسم کا یہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بلکہ عام خاتون کی طرح وہ رہے گی. صرف یہ شوہر کے لیے امتیاز ہے. اس کے علاوہ بھائی ہو، رشتہ دار ہوں، باپ ہو، بہنیں ہوں، کوئی بھی وفات پا جائے 3 دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں. تو یہی بات بتلانے کے لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا کہ وہ خوشبو لگا لیں اور یہ بات واضح کی کہ میت پر غم منانا یا سوگ منانا سوائے شوہر کے سب کے لیے صرف 3 ہی دن ہے. شوہر جس کا وفات پا جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے. یہ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدت کیا کہتے ہیں، حداد اس کو کہتے ہیں عربی میں. سوگ منانے کے دن 3 دن ہیں بس، کسی کے بھی لیے. اس کے بعد شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن ہیں. یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اور ایک بات اور اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر یہ کہہ کر یہ بتلایا گیا کہ یہ بہت ہی خطرناک بات کہی گئی کہ جو لوگ اب 3 دن سے زیادہ بھی سوگ منانے کو ایک طرح کا اللہ کا تقرب سمجھ لیں یا اپنے تقوی کی بنیاد اس کو سمجھ لیں، یہ سب کے سب غلط طریقے ہیں.
اسی لیے جن لوگوں نے آج تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم منانے کو ایک دینی شعار سمجھ لیا ہے، ایک دینی رسم سمجھ لی ہے، یہ سب سے بڑے غلط فہمی میں یہ لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی وہاں صحابہ کرام موجود تھے، ان کے گزرنے کے بعد بھی آئندہ 10 محرم کو بھی کئی صحابہ موجود تھے، کبھی کسی نے یہ اس طرح کے سوگ منانے کا یہ رواج شروع نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب شہادت جو ہوئی ہے یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا، مظلوم شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس واقعے کو لے کر سب لوگ سوگ منائیں۔ یہ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر جو 4 ماہ 10 دن اس کے اندر مدت رکھی گئی ہے شوہر کے وفات پر، اس کے اندر 4 ماہ 10 دن میں پوری طرح بچہ اگر ہو تو کھل کر سامنے آئے گا، رحم واضح ہو جائے گا، اسی لیے 4 ماہ 10 دن کی مدت رکھی گئی ہے۔ اور اس میں جو احداد کا جو لفظ ہے سوگ منانا، اس کے اندر ایسی باتیں یعنی عورتیں ایسی ساری چیزوں سے گریز کریں گی، پرہیز کریں گی جو ایک طرح کا بناؤ سنگار شمار کی جاتی ہیں، چاہے خوشبو کا استعمال ہو، نئے کپڑے ہوں، اور بھی جو دیگر چیزیں بناؤ سنگار میں آتی ہیں وہ ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک آج ان 2 حدیثوں پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ بائنا اور بتہ دونوں سیم ہے کیا شیخ؟ ایک ہی ہیں؟